السلام علیکم ناظرین، پروگرام بگ 7 ود حسنین خان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں سابق صدر آصف علی زرداری، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی مجید اور انور مجید پر فرد جرم عائد کر دی ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی نے توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت کی، جہاں سابق صدر آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی بطور ملزم پیش ہوئے، جبکہ سابق صدر کی جانب سے فاروق ایچ نائک وکیل کے طور پر عدالت میں آئے۔ سماعت کے دوران جج نے ریمارکس دیے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہیں، جبکہ آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی پر فرد جرم عائد کرتے ہیں۔ انہوں نے فاروق ایچ نائک سے مکالمہ کیا کہ آپ نے چارج شیٹ پڑھنی ہے تو پڑھ لیں، کیا ملزمان صحت جرم سے انکار کر رہے ہیں۔ اس پر وکیل صفائی نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ سمری کی منظوری دے۔ نیب نے اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہوئے یہ ریفرنس بنایا ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے عدالت میں کہا کہ انہوں نے کبھی رولز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، قانون کے مطابق جو سمری آئی اسے منظور کیا، اگر سمری غلط ہوتی تو سمری آگے نہ بڑھتی۔ اس پر جج نے ریمارکس دیے کہ ہم ابھی کیس کے میرٹس پر بات نہیں کر رہے، ہم اس حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ بات تو آپ ٹرائل کے دوران عدالت کو بتائیں گے۔ جس پر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ نیب نے رولز آف بزنس کو دیکھے بغیر ریفرنس بنایا ہے، ساتھ ہی ان کے وکیل نے عدالت کی جانب سے عائد کی گئی فرد جرم پر اعتراض اٹھایا ہے۔ اس پر جج سید اصغر علی کا کہنا تھا کہ آپ کو فرد جرم چیلنج کرنے کا پورا حق حاصل ہے، لیکن آج آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ پر لگائے گئے الزامات سے آپ انکار کر رہے ہیں یا نہیں، قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھانی ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس کے ملزم عبدالغنی مجید اور انور مجید پر بھی فرد جرم عائد کی ہے، تاہم تمام ملزمان جن میں آصف علی زرداری، یوسف رضا گیلانی، عبدالغنی اور انور مجید بھی شامل تھے، سب نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ عدالت نے کیس کی سماعت کو 24 سپٹمبر تک کے لیے ملتوی کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ عدالت نے کہا کہ 7 دن میں یہ تفصیلات پیش کی جائیں گی۔ مزید یہ کہ عدالت نے نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں، ساتھ ہی آئندہ سماعت پر نیب کے 3 گواہان وقار الحسن شاہ، زبیر صدیقی اور عمران ظفر کو طلب کر لیا ہے۔ عدالت میں پیشی کے بعد آصف علی زرداری نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی اور فرد جرم عائد کیے جانے پر کہا، ہم پہلے بھی سرخرو ہوتے رہے ہیں اور اب بھی ہوتے رہیں گے۔ صحافیوں سے گفتگو میں جب ان سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف کہتے تھے کہ آپ کو سڑکوں پر گھسیٹیں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ سیاست میں کبھی کچھ اور کبھی کچھ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ پر فرد جرم عائد ہو چکی ہے، اس پر کیا کہیں گے، جس پر سابق صدر نے کہا کہ اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے، ہم پہلے بھی سرخرو ہوتے رہے ہیں، اب بھی ہوں گے۔ دوران گفتگو نواز شریف کو اشتہاری قرار دیے جانے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ نواز شریف اپنے ذمہ دار خود ہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ توشہ خانہ ریفرنس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ احتساب عدالت میں قومی احتساب بیورو کے دائر کردہ ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف پر غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام ہے۔ اس ریفرنس میں اومنی گروپ کے سربراہ خواجہ انور مجید اور خواجہ عبدالغنی مجید کو بھی ملزم نامزد کیا گیا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے کاروں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی ہیں۔ اس کے علاوہ بیورو نے الزام عائد کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی نے اس سلسلے میں نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سہولت فراہم کی اور تحائف کو قبول کرنے اور ضائع کرنے کے طریقہ کار کو غیر قانونی طور پر نرم کیا۔ ریفرنس میں کہا گیا کہ آصف زرداری نے سپٹمبر اور اکتوبر 2008 میں متحدہ عرب امارات سے مسلح گاڑیاں جناب منگوائی تھیں، اور اس سے علاوہ انہوں نے یہ مسلح گاڑیاں دوسرے طریقے سے حاصل کی ہیں۔ مذکورہ ریفرنس کے مطابق وہ فوری طور پر اس کی اطلاع دینے اور کابینہ ڈویژن کے توشہ خانہ میں جمع کروانے کے پابند تھے، لیکن انہوں نے یہ گاڑیوں کے بارے میں مطلع نہ کیا اور نہ ہی انہیں نکالا گیا۔ نیب ریفرنس میں الزام لگایا گیا کہ سال 2008 میں نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا، اس کے باوجود اپریل تا دسمبر 2008 میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر اپنے فائدے کے لیے کابینہ ڈویژن کے تحت طریقہ کار میں جناب بے ایمانی کی ہے اور غیر قانونی طور پر نرمی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی
علی زرداری کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے تھے۔ ریفرنس کے مطابق خواجہ انور مجید نے ایم ایس انصاری شوگر ملز لمیٹڈ کے اکاؤنٹس استعمال کرتے ہوئے او آر ٹاور کے نیشنل بینک کے ایک اکاؤنٹ سے 92 لاکھ روپے آصف علی زرداری کے اکاؤنٹ میں منتقل کیے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے آصف علی زرداری کی جانب سے 1,11,17,557 روپے کی ادائیگی کی تھی۔ ملزم نے اپنے غیر قانونی اسکیم کے سلسلے میں آصف علی زرداری کے ناجائز فوائد کے لیے مجموعی طور پر 2,03,17,557 روپے ادا کیے تھے۔ دوسری جانب خواجہ عبدالغنی مجید نے آصف علی زرداری کو ناجائز فائدہ پہنچانے کے لیے 3,716 ملین روپے کی خطیر ادائیگیاں کی تھی۔ نیب نے ان افراد پر بدعنوانی کا جرم کرنے اور نیب قوانین کے تحت واضح کی گئی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہنے کا الزام لگایا تھا۔ نیب نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ ان ملزمان پر مقدمہ چلا کر سخت ترین جیل کی سزا دی جائے۔ 16 مئی کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سابق وزیر اعظم نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، سابق صدر آصف علی زرداری کو توشہ خانہ سے قیمتی گاڑیاں اور تحائف وصول کرنے سے متعلق ریفرنس میں طلب کیا تھا۔ نئی قائم ہونے والی احتساب عدالت کے جج سید اصغر علی اس معاملے کی سماعت 29 مئی کو کر رہے تھے۔ قومی احتساب بیورو کے دائرہ کردہ ریفرنس کے مطابق یوسف رضا گیلانی پر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کو غیر قانونی طور پر گاڑیاں الاٹ کرنے کا الزام لگایا تھا۔ اسی ریفرنس میں اومنی گروپ کے سربراہ خواجہ انور مجید اور خواجہ عبدالغنی مجید کو بھی نامزد کیا گیا تھا۔ ریفرنس میں کہا گیا تھا کہ آصف علی زرداری اور نواز شریف نے کاروں کی صرف 15% قیمت ادا کر کے توشہ خانہ سے گاڑیاں حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ بھی الزام تھا کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری کو سہولت فراہم کی ہے اور تحائف کو قبول کرنے اور ضائع کرنے کے طریقہ کار کو غیر قانونی طور پر نرم کیا تھا۔ اس کے علاوہ اکتوبر 2018 میں متحدہ عرب امارات سے جو گاڑیاں آئی تھیں اس حوالے سے بھی ان کے اوپر الزامات ہیں اور کابینہ ڈویژن کو اطلاع نہ کرنے اور اس حوالے سے خرد برد کرنے کا بھی الزام ہے۔ اس کے علاوہ 2008 میں نواز شریف کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں تھا۔ اس کے باوجود اپریل تا دسمبر 2008 میں انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو کوئی درخواست دیے بغیر اپنے فائدے کے لیے کابینہ ڈویژن کے تحت طریقہ کار میں ایمانی اور غیر قانونی طور پر نرمی حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ کے ذریعے آصف علی زرداری کی جانب سے 1,11,17,557 روپے کی ادائیگی بھی کی تھی۔ اس دوسری جانب خواجہ عبدالغنی مجید نے آصف علی زرداری کو ناجائز فائدہ پہنچایا تھا۔ نیب نے ان افراد پر بدعنوانی کا جرم کرنے اور نیب قوانین کے تحت واضح کی گئی کرپٹ پریکٹسز میں ملوث رہنے کا الزام لگایا تھا۔ اس کے علاوہ مئی 2019 میں قومی احتساب بیورو جو ان دنوں سابق صدر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے خلاف 36 کیسز میں کارروائی کر رہا ہے، نے دعویٰ کیا تھا کہ 8 کیسز میں الزامات ثابت ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آصف علی زرداری کے خلاف جاری تمام تحقیقات، تفتیش اور دائرہ کار ریفرنسز کی تفصیلات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دی گئی تھیں۔ سابق صدر کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر ایک درخواست میں ان کے خلاف جاری تمام کارروائیوں کی تفصیلات طلب کی گئی تھی، جس کے جواب میں نیب نے 11 صفحات پر مبنی رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی تھی۔ اس فہرست کے مطابق اب تک 8 کیسز میں آصف علی زرداری پر الزامات ثابت ہو چکے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق نیب نے ان کے خلاف 2 عبوری ریفرنسز دائر کر رکھے ہیں، جبکہ صرف پاک لین کیس میں ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں۔ یہ عبوری ریفرنسز حکومت سندھ کے اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کے توسط سے غیر قانونی ٹھیکے دینے اور دائر کیے گئے، جبکہ ایک اور ریفرنس وفاقی تحقیقاتی ادارے کی جانب سے جعلی اکاؤنٹ سے تعلق 7 جون 2018 کو درج کروائی گئی تھی، FIR کی بنیاد پر دائر ہوا تھا۔ اس کے علاوہ سابق صدر کے خلاف 5 معاملات کی تحقیقات بھی جاری ہیں، جس میں گنے کے کاشتکاروں کو دی گئی سبسڈی، توشہ خانہ سے گاڑیاں لے کر جعلی اکاؤنٹ کے ذریعے ان کے درآمد ڈیوٹی دینا، بحریہ ٹاؤن سے جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے 8 ارب 30 کروڑ روپے کی منتقلی اور زرداری گروپ کی جانب سے JV اوپل میں رشوت وصول کرنا شامل ہیں۔ اس کے علاوہ نیب جن کیسز میں آصف زرداری کے ممکنہ کردار کے حوالے سے تحقیقات کر رہا ہے، اس میں جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے گاڑیوں کی درآمدی ڈیوٹی کی ادائیگی، بجلی گھروں کو غیر قانونی سبسڈی دینا، 2014-2015 میں گنے کے کاشتکاروں کو دی گئی سبسڈی میں غبن، سندھ ٹریکٹر سبسڈی میں غبن، ٹیکنو مین توانائی منصوبے میں غیر قانونی رعایت دینا، توانائی منصوبوں کی زائد قیمت، سمٹ بینکی کا غیر قانونی قیام اور اسے وسعت دینا شامل ہے۔ اخونزادہ چٹان رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ چٹان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ جناب، فرد جرم عائد کر دی گئی ہے آصف علی زرداری پر، اس کے اوپر کیا ٹیک لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، سیاسی انتقامی کارروائی ہے، اس پہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو اس طرح کا کیس زرداری صاحب پہ اور گیلانی صاحب پہ ڈال دیا ہے
جس طرح کے پہلے بار جب مشرف نے اور نواز شریف صاحب کے دور میں سیف الرحمان نے کیسز ڈالے تھے، جب وہ تمام کیسوں میں بری ہو گیا تو پھر اس پہ ایک گاڑی کا کیس ڈال دیا کہ آپ نے گاڑی منگوائی تھی اور وہ گاڑی کا آپ نے کسٹم نہیں کیا. تو شاخانے کا پوچھنا ہے تو آپ پوچھ لے، مشرف سے بھی ایک بار پوچھ لے، وہ اس سے پہلے بھی بہت سارے لوگ گزرے ہیں، صدر صدور گزرے ہیں، وزیر اعظم گزرے ہیں، ان سے بھی آپ پوچھ لیں. ابھی جو زرداری صاحب پہ انہوں نے جو کیسز بنائے تھے اور جو کہہ رہے تھے کہ یہ پالودے والے کے گھر سے اور یہ وہاں سے اور اتنے پیسے نکلے اور یہ پیسے نکلے وہ پیسے نکلے، اب وہ سارے کیسز پھٹ گئے ہیں. عدالتوں نے ان کو ضمانت دیا ہے اور آج تو درخواست بھی دیا ان کیسوں میں عدالت کو کہ ان کیسوں کو خارج کر دیں. ان کیسوں میں کوئی جان نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اتنا عرصہ مجھے جیل میں رکھا، اتنا عرصہ مجھ پہ کیس چلایا، تو جو پرانے کیسز تھے وہ تو سارے ختم ہو گئے. وہ جو کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں اسپیکر صاحب آغا سورج درانی کے ساتھ. اچھا خان صاحب، یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ اسٹیبلش ہو چکی ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، جس طرح جج صاحب نے بھی آج کہا ہے کہ آپ وہ ٹرائل سٹیج پہ جمع کروائیں وہ ایویڈنس جن ایویڈنس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں. ایک بات جو انہوں نے کہی ہے وہ یہ کہ ایک اکاؤنٹ کے ذریعے آصف علی زرداری کی جانب سے 1,11,17,557 روپے کی ادائیگی کی گئی ہے. یہ تو جناب ان کے پاس ایویڈنس ہے. اس ایویڈنس کی روشنی میں آپ کے خلاف ریفرنس فائل ہوا ہے. دیکھیے، اگر ایویڈنس کو پوچھنا ہے، ہم تو کہتے ہیں زرداری صاحب سے بے شک پوچھ لیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا احتساب نہیں ہو. ہم تو یہ رو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی احتساب کرو، سب سے پہلا ہمارا احتساب کرو. ہمارا تو بھی ہو رہا ہے، صدر صاحب کے زمانے سے لے کے پھر سیف الرحمان کا زمانہ آ جاتا ہے، اس کے بعد مشرف کا دور آ جاتا ہے، مشرف کے بعد پھر چودھری نثار کا دور آ جاتا ہے، آپ پی ٹی آئی کا دور. ہمارا تو ہر وقت احتساب ہوا ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں، ہم تو باغی نہیں ہے. ہم تو اپنے کیس سے ہم پہ جو الزامات لگے ہوئے ہیں اس کے ہم ثبوت بھی پیش کریں گے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا سب کچھ کراس کے ووٹ کرو. یہ عاصم سلیم باجوہ صاحب سے بھی پوچھ لے، کیا آپ بھی آ کے کوئی ثبوت دے دے. آپ علی مباجی سے بھی پوچھ لے کہ بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے تو یہ 60 لاکھ کا بھی نہیں، 60 کروڑ کا بھی نہیں، یہ 160 ارب کے اثاثے کہاں سے آ گئے، ان سے بھی ایک بار پوچھ لے. یہ چینی کا جو ہے ان میں سے بھی آپ پوچھ لے کہ بھائی کیوں چینی ابھی تک 110 روپے پہ بک رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے. یہ آٹے کا بھی پوچھ لے، یہ بی آر ٹی کا بھی پوچھ لے، یہ معلم جبہ کا بھی پوچھ لے، یہ آپ جو ہیں 1 بلین سونا مٹی کا بھی پوچھ لے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارا تو کر لے، لیکن ہمیں یہ بتائے کہ آپ نے بابروان صاحب کو کیسے بری کر دیا پیش ہوئی بغیر. آپ نے خان صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ کیسے ختم کر دیا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، جس طرح زرداری صاحب بار بار یہ بات کرتے رہے ہیں کہ میں عدالتوں سے سرخرو ہوا ہوں. اس وقت آپ کو عدالتوں کا احترام یا عدالتوں پہ آپ کو اعتماد ہے؟ ہمیں تو وہ ہر وقت عدالتوں پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم عدالتی فیصلوں کو مانتے ہیں. ہمارے خلاف تو جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا پھانسی کا فیصلہ آیا تھا، ہم نے تو اس کو بھی مان لیا تھا. ہم لیکن جس طرح آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ جناب اپنے کیسز لڑ رہے ہیں، عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں اور کہیں کہ جناب ہمارے خلاف یہ معاملات بنے ہیں، سیاسی طور پر بنے ہیں، ہمیں وکٹمائز کیا جا رہا ہے، نون لیگ کے دور میں بنے ہیں، ابھی صاف اور شفاف تحقیقات نہیں ہو رہی. آپ کسی پلیٹ فارم پہ تو جائیں نا. ہم تو عدالتوں میں ہیں، یہ عدالتوں میں ہم کیا ثبوت دے رہے ہیں. نہیں، وہ تو آپ کے خلاف مقدمات ہیں نا، آپ تو ان مقدمات کو فیس کر رہے ہیں. آپ اپنے طور پہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ جناب ہمارے بھائی خلاف. ہم ان مقدمات میں جو الزامات ہم پہ لگائے ہیں، ہم اس میں اپنی بھی گناہی پیش کر رہے ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سرخرو ہو رہے ہیں. پچھلی بار بھی زرداری صاحب پہ 11 کیسز بنائے تھے اور سب میں سرخرو ہوا تھا اور ساری جھوٹے کیس ثابت ہوئے تھے اور ساری دنیا نے مان لیا تھا کہ یہ سیاسی کیسز ہے، اور اب بھی پیش ہو رہے ہیں. ہم تو اپنی پیشی پہ نہ عدالتوں سے ہمارا کوئی گلہ شکوہ ہے، نہ اداروں سے کوئی گلہ شکوہ ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جناب من، اگر ہم پہ کچھ الزامات ہیں تو سر آنکھوں پہ ہم تو آ رہے ہیں، ہم تو پیش ہو رہے ہیں، ہم تو ایسے حالات میں بھی پیش ہو رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی صاحب کا بیٹا 3 سال بعد رہا ہوا تھا.
جو اغوا ہوا تھا، دہشت گردوں نے اغوا کیا تھا، وہاں سے رہا ہوا، اور زرداری صاحب یوسف رضا گیلانی کے بیٹے پہلے تھے. آ کے وہ نیب عدالت میں پیش ہوا، اس کے بعد جا کے اپنے بیٹے سے ملا. ہم تو پیش ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ دوسروں پہ جو الزامات ہیں ان کو بھی پیش کریں، زلفی بخاری کو بھی لے آئیں. لیکن زلفی بخاری کا کیس خان کیسے صاحب آپ ختم سمجھتے ہوا؟ نہیں ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ اقتدار میں رہنے والی جماعتیں یہ ہیں، اگر ڈکٹیٹرشپ کو نکال دیا جائے تو آپ لوگ اپنی اس فیلئر کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کا نظام نہیں لا سکے جو کہ تمام لوگوں کو اکراس دا بورڈ جسٹس پرووائڈ کر سکے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم سب سے زیادہ اقتدار میں نہیں رہے. سب سے زیادہ اقتدار جو ملا ہے وہ پی ٹی آئی کو ملا ہے. پی ٹی آئی کا جو ٹیم ہے نا، آپ وفاق کی بات کر رہے ہیں یا صوبائی لیول پہ بات کر رہے ہیں؟ میں مرکز اور صوبائی دونوں لیول پہ بات کر رہا ہوں. آپ میرا صرف عرض سنی. جی جی. آپ صوبائی لیول پہ دیکھ لیں، آپ مرکزی لیول پہ دیکھ لیں، جتنی حکومتیں اس ملک میں آئی ہیں، چاہے وہ ڈکٹیٹر ہیں، چاہے وہ ٹیکنوکریٹس کا ہے، چاہے وہ نام نہاد جمہوریت ہے، چاہے وہ جمہوریت ہے، جو پی ٹی آئی کا ٹیم ہے وہ سارا کی ساری حکومتوں میں رہا ہے. ان سب نے سب سے زیادہ اقتدار میں رہے ہیں. ابھی جو کابینہ ہے، ایک شوکت عزیز کو جو ہے وہ نہیں ہے، ایک شوکت عزیز کو بٹھائی تو پھر وہی سارا کابینہ ہے. تو سر ہاں میں یہ مانتا ہوں ہم نے اپنی طرف سے کوشش کیا ہے. ہم نے اپنے ٹائم پہ ہم اقتدار میں بھی تھے تو ہم نے کوشش کیا ہے کہ ہم اس طرح کا نظام لائے کہ وہ کراس دا بورڈ احتساب کرے، وہ جج کا بھی احتساب کرے، وہ جرنل کا بھی احتساب کرے. وہ کون لے کے آئے گا احتساب کا ایسا نظام؟ کون لے کے آئے گا؟ یہ پارلیمنٹیرین لے کے آئیں گے. تو پھر سر آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ ہے، دیگر جماعتیں ہیں، تمام لوگ اے پی سی بلا رہی ہیں، تو ان معاملات کے حوالے سے بھی تو کوئی قانون سازی کریں. آپ ان کے حصے کا جواب پوچھ لیں. اور آج کل وہ لوگ پشیمان ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی تھی جو ہم نے پیپلز پارٹی کا مشورہ نہیں مانا تھا اور ہم نے اس ملک میں احتساب کا ایک اس طرح کا ادارہ نہیں بنایا تھا. اصل میں یہ ادارے بنے پیپلز پارٹی کے خلاف. نہیں تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں نون لیگ کے ان بیانات پہ؟ ٹرسٹ کرتے ہیں آپ؟ نون لیگ کا گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ان اداروں سے ہمارا احتساب ہوگا. نہیں لیکن دیکھیں نا، نون لیگ کے دور میں آپ کے خلاف مقدمات بنے تھے، آج پھر شہباز شریف صاحب آپ کے پاس جا رہے ہیں، زرداری صاحب کے پاس جا رہے ہیں، جناب بغل گیر ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کن مقاصد کے لیے اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اگر قانون سازی کے لیے نہیں ہو رہی تو؟ میرے بھائی ہم مل رہے ہیں، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ مل بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی اس طرح کا قانون بناتے ہیں جس طرح کی 2018 کا الیکشن ہوا تھا کہ آئندہ اس طرح کا الیکشن نہیں ہو. لیکن جب اقتدار میں آتے ہیں تو نون لیگ والے بھی آنکھیں ماتھے پہ رکھ لیتے ہیں. یہ شکوہ رہا پاکستان پیپلز پارٹی کو نون لیگ سے. اس وقت تو ملتے ہیں، ملتے رہیں گے، محبت بھی دکھا رہے ہیں، لیکن بعد میں آنکھیں بدل جاتی ہیں ان کی. میرے بھائی ہم سیاست کر رہے ہیں، ہمارے ہر پارٹی کا علیحدہ نظریہ ہے. کوئی رائٹ ہینڈ کے ہیں، کوئی لیفٹ ہینڈ کے ہیں. ہمارے ہر ایک اپنا اپنا منشور ہے، ہمارا ایک ماضی ہے. لیکن ہم سیاست کرتے ہیں پاکستان کے عوام کے لیے. ہم سیاست کرتے ہیں اس ملک کے ریاست کے لیے، اس ملک کے ریاست کے لیے اور ان ملک کے عوام کے لیے جو بہتر ہو. ہم کسی کے ساتھ بھی بیٹھنے کو تیار ہیں. ہم تحریک لیکن عوام پس رہی ہے سر. آپ تو سیاست عوام کے لیے کر رہے ہیں لیکن عوام پس رہی ہے. آپ کو بھی معلوم ہے ان دنوں میں کیا حالات ہیں پاکستان کی عوام کے، مہنگائی کہاں پہ ہے، بارشوں نے تباہی مچا دی ہے، لوگ پریشان ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، وفاق اور صوبہ سندھ آپس میں لڑ رہے ہیں. تو کون سی سیاست ہے سر جو عوام کے لیے کی جا رہی ہے؟ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں کہ حالات ٹھیک نہیں ہے. لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں، بہت بے روزگاری ہے چونکہ موجودہ حکومت میں. یہاں پہ خوردنوش کی اشیاء لوگوں کا گرد تو نکلیں باہر سر، پھر عوام کے لیے نکلیں باہر. عوام تحریک انصاف کو ٹف ٹائم دیں، عوام کو تو مل ہی رہا ہے. تو اس لیے تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں نا. یہ آل پارٹی کانفرنس ہم کس لیے بلا رہی ہیں؟ اس لیے تو بلا رہی ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف دینا ہے، حکومت پہ کچھ پریشر ڈالنا ہے. سر پہلے بھی اتنی دفعہ اکٹھے ہو چکے ہیں. فضل الرحمان آپ الزامات لگا رہے ہیں، کبھی وہ نون لیگ پہ الزامات لگاتے ہیں کہ جناب باہر نکلے تھے، حکومت کو گرا سکتے تھے، ان لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. نہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے میں ضم ہو گئی ہیں؟ ہم ضم نہیں ہو گئی ہیں. لیکن سر عوام کے لیے ضم ہونے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر عوام کی بھلائی ہے، پاکستان کی بھلائی ہے، ایک کاز کے لیے آپ باہر نکلیں گے. کر رہا ہوں کہ 100 باتوں پہ ہمارا اختلاف ہے، 100 باتوں پہ ہم ایک دوسرے کے خلاف بات کریں گے. ٹھیک سر. لیکن جو عوام کی بنیادی مسائل ہیں ہم اس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں
ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر ایک بات پہ ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق کریں. چلیں بہت شکریہ. خونزادہ چٹان رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے اپنے منشور ہیں, اپنے ایجنڈاز ہیں, اور ان ایجنڈا پہ کام کر کے ہی عوام کی بھلائی کے لیے کچھ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کام کر سکتی ہے. لیکن پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, عوام پس رہی ہے اور وفاق اور صوبہ سندھ میں لڑائیاں جاری ہیں. نون لیگ اور پیپلز پارٹی تمام دیگر اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اور تمام پارٹیز کا ایک ہی ایجنڈا ہے اور ایک ہی موقف ہے کہ ہم عوام کی بھلائی کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں, عوام کی بھلائی کے لیے جناب ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار ہیں, تمام گلے شکوے دور کرنے کے لیے تمام لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, کیونکہ ایجنڈا ایک ہے اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ ہم عوام کو کس طرح ریلیف دے سکتے ہیں, کس طرح اس حکومت سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے عوام اپوزیشن کے ذریعے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد نواز شریف نے العزیزیہ ریفرنس میں سرنڈر کرنے کے عدالتی حکم پر نظر ثانی درخواست دائر کر دی ہے, جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ 10 سپٹمبر تک سرنڈر کرنا ممکن نہیں. ساتھ ہی عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ اس شرط کو ترک کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف نے اپنے وکیل خواجہ حارث اور منور اکبر کے توسط سے درخواست دائر کی تھی. مذکورہ درخواست کے ساتھ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ بھی منسلک کی گئی, جس میں برطانیہ سے تعلق رکھنے والے کنسلٹنٹ سرجن ڈاکٹر ڈیوڈ آر لانس کے دستخط بھی موجود ہیں. خیال رہے کہ گزشتہ ہفتے عدالت عالیہ نے نواز شریف کو 10 سپٹمبر سے قبل حکام کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا تھا یا دوسری صورت میں مفرور قرار دینے کی قانونی کارروائی کا سامنا کرنے کا کہا تھا. عدالت عالیہ کے بینچ نے یہ ہدایات نواز شریف, ان کی صاحبزادی مریم نواز, داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کی جانب سے نیب ریفرنس میں اپنی سزاؤں کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران جاری کی تھی. یاد رہے کہ 6 جولائی 2018 کو سابق وزیر اعظم نواز شریف, ان کی بیٹی اور داماد کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی تھی, جبکہ العزیزیہ ریفرنس میں 24 سپٹمبر 2018 کو نواز شریف کو سزا سنا دی گئی تھی. عدالت عالیہ میں آج دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کا عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ بیرون ملک علاج کرا رہے ہیں, لہٰذا عدالت پیشی کا حکم ختم کر کے نمائندے کے ذریعے اپیل میں پیش ہونے کا موقع دے. درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سابق وزیر اعظم کی طبیعت تاحال ناساز ہے. اس معاملے میں حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اب بھی مختلف بیماریوں کا سامنا کر رہے ہیں اور لندن میں کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے علاج میں تاخیر ہوئی ہے. مذکورہ درخواست کے مطابق اسی وجہ سے نواز شریف دوبارہ صحتیابی کی طرف نہیں آ سکے, بلکہ ماضی میں ان کے علاج کروانے والے اور لندن آمد کے بعد سے ان کو دیکھنے والے تمام ڈاکٹرز نے سختی سے انہیں مشورہ دیا ہے کہ جب تک علاج مکمل نہیں ہو جاتا پاکستان کے لیے سفر نہ کریں. درخواست کے مطابق مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد کا اس وقت پاکستان آنا مہلک ثابت ہو سکتا تھا. اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا کہ درخواست کے ساتھ جمع کروائی گئی تمام میڈیکل رپورٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ نواز شریف وطن واپس آنے سے قاصر ہیں. عدالت عالیہ میں دائر اس درخواست میں کہا گیا کہ ضابطۂ فوجداری کی دفعہ 423 کے تحت اپیل کا مقصد اپیل کنندہ کے جرم یا بے گناہی کا فیصلہ کرنا تھا, لیکن اس تصور کے کسی بھی حد تک قانون کی فراہمی درخواست گزار کی عدالت کے سامنے موجودگی کا اصرار نہیں کرتی, یہاں تک کہ اگر اس طرح کی موجودگی سے اس کی جان کو خطرہ ہو. درخواست کے مطابق نواز شریف متعدد مرتبہ یہ درخواست جمع کروا چکے ہیں کہ وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں اور تیار ہیں اور قانون و انصاف کے عمل کا سامنا کرنا چاہتے ہیں, تاہم وہ اپنے ڈاکٹرز کے مشورے کو دیکھ رہے ہیں جو انہیں واپسی میں تاخیر پر مجبور کر رہا ہے. مذکورہ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ وہ نواز شریف کی سرنڈر کی شرط کو ترک کر دے. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں, جسٹس ریٹائرڈ نوید خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب, آپ نے وقت دیا. بتائیے گا آج جناب درخواست دائر کی گئی ہے میاں محمد نواز شریف کی جانب سے اور کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں آ سکتے, ڈاکٹرز نے ان کو جناب پاکستان آنے سے یا سفر کرنے سے منع کیا ہے جس کی وجہ سے وہ سرنڈر نہیں کر سکتے. اس کے اوپر قانون کیا کہتا ہے؟ ایک ملزم کی غیر موجودگی میں عدالت کوئی فیصلہ سنا سکتی ہے یا درخواست کو انٹرٹین کر سکتی ہے عدالت؟ کیونکہ سر بات یہ ہوتی ہے کہ عدالتیں کھلی ہوئی ہیں, آزاد عدالتیں ہیں, ہر شخص کو اختیار ہے جو دل چاہے جا کے وہ درخواست داخل کر دے. اب بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی درخواست داخل کرتے ہیں اس کا نوٹس جو ہوتا ہے وہ آپ کی مخالف پارٹی کو دیا جاتا ہے. اب اس کیس میں جیسے یہ فوجداری کیس ہے تو اس میں مخالف پارٹی ہوگی جو پروسیکیوشن یعنی جس کو استغاثہ کہتے ہیں. تو یہ جب اپلیکیشن لگے گی عدالت اس اپلیکیشن کے اوپر نوٹس کر دے گی ٹو پروسیکیوشن. اب پروسیکیوشن والے اپنا جواب داخل کریں گے, ان کی بات کو سننے کے بعد ان کا وکیل جو ہے وہ اس کی مخالفت کرے گا اور عدالت دونوں سائیڈوں کے دلائل سننے کے بعد جو ہے اس سے جو بھی حکم صادر کرے گی آیا ایکسیپٹ کرے گی یا نہیں کرے گی.
اب جو آدمی درخواست گزار ہوتا ہے اس کو سارا کیس پریپیئر کر کے لانا ہوتا ہے. انہوں نے یہ پلی لیا ہے کہ وہ ٹریول نہیں کر سکتے, ان کے ڈاکٹروں نے سرٹیفکیٹس دیے ہیں اور وہ ایکچولی گئے بھی جو تھے یہاں پر اسی اجازت سے گئے تھے کہ بھئی وہ بیمار ہیں. اچھا, اب وہ واپس آنے کا جو سلسلہ ہے, اب ڈاکٹروں کے جو سرٹیفکیٹ ہیں وہ ٹھیک ہے, دیٹ از اے سپورٹنگ ڈاکومنٹ, لیکن اب جو عدالت ہے اس نے اپنی ڈسکریشن استعمال کرنی ہوتی ہے. یعنی ڈاکٹر کے رحم و کرم کے اوپر عدالت جو ہے وہ اپنا فیصلہ نہیں چھوڑتی, فیصلے عدالتوں نے خود کرنے ہوتے ہیں. صرف عدالت جو ہے ڈاکٹر کے جو بھی سرٹیفکیٹس ہوں گے ان کو پیروز کرے گی, پڑھے گی اور اس کو کنسیڈریشن میں لے گی, اور عدالت با اختیار ہے اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ واقعی یہاں پر آنے سے نواز شریف کی زندگی کو خطرہ ہے اور واقعی مطلب جس مقصد کے لیے اسے وہاں بھیجا گیا تھا اس کو واپس بلانے سے وہ مقصد فوت ہو جائے گا, یعنی کہ وہ زندہ رہے, تو وہ اس کو ایگزمپشن یا گرانٹ کر دیں گے یا ٹائم گرانٹ کر دیں گے یا اس پہ مزید کوئی شرائط عائد کر سکتے ہیں. یہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. باقی درخواست کی سنوائی ہوگی, جو بھی فیصلہ ہوگا وہ اس کے بعد ہوگا. اچھا خواجہ صاحب, جس طرح کی رپورٹ سبمٹ کروائی گئی ہیں میاں محمد نواز شریف کے وکیل کی جانب سے, وہ میڈیکل رپورٹس تھیں اور ساتھ میں ڈاکٹرز کی جو ایڈوائس تھی وہ بھی اس کے ساتھ لف کر دی گئی تھی. آپ سمجھتے ہیں میڈیکل رپورٹس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے یا وہ جو پرسکرپشن ہے؟ دیکھیں, دوسری پارٹی جو ہے وہ کہہ سکتی ہے کہ جی یہ رپورٹ جو ہے یہ اوتھینٹک نہیں ہے, یا یہ رپورٹ اس ٹائپ کی ہے کہ اس میں بندے کی جان کو خطرہ نہیں ہے, یا his coming here is not detrimental to his life. لیکن اس کے لیے پھر ان کو کوئی اپنے ڈاکٹر بھیجنے پڑیں گے جو جا کے نواز شریف کا وہاں معائنہ کریں اور وہ اس طرح کی رپورٹ دیں جو کہ اس رپورٹ کے مخالف ہوں, یا پھر یہاں پہ کوئی ایسے پروفیسر بڑے ہوں جو اس میں بیماریاں اور وہ چیزیں پڑھنے کے بعد یہ اوپینین دیں کہ یہ بیماریاں اس کنڈیشن میں اگر آدمی ٹریول کرے تو وہ مرے گا نہیں, تو وہ پھر عدالت کنسیڈر کرے گی. تو یہ فورن آفس کا بھی, گورنمنٹ آف پاکستان یا فورن آفس کا بھی کوئی اس میں جو جج صاحب ہیں وہ ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ اپنے طور پہ اس کی ویلیڈیٹی یا ویراسٹی کو دیکھ کے ہمیں بتائیں؟ وہ عدالت کی ڈسکریشن ہے, لیکن فورن آفس کو عدالت والے اپنے فوجداری کیسوں میں انوالو نہیں کرتے. ہاں, اگر کوئی سمن سرو کرنا ہو, کوئی وارنٹ سرو کرنا ہو یا کوئی کمیونیکیشن کرنی ہو تو کورٹس اس طرح کا آرڈر کر دیتے ہیں کہ وہاں کا جو کونسل جنرل یا جو بھی بندہ ہے یا امبیسڈر ہے وہ جا کے یہ سرو کر کے آ جائے یا یہ رپورٹ لے کر آ جائے. عدالت ان صورتوں میں جب کوئی کمیونیکیشن کرانی ہو تو فارن آفس کو یوز کر سکتی ہے اور کرتے بھی رہے ہیں, لیکن باقی وہ کوئی ایسا ان کو استعمال نہیں کرتے فوجداری کیسوں میں. ٹھیک ہے نا جی؟ جی ٹھیک ہے. اچھا خواجہ صاحب, یہ بھی ہمیں بتائیں کہ اس طرح کی کوئی پریسیڈنٹ موجود ہے پہلے سے, کوئی ججمنٹ ہو, کوئی پریسیڈنٹ ہو, اس طرح کی کوئی نظیر ملتی ہو جس سے پہلے بھی اس طرح کا کوئی عدالت نے فیصلہ کیا ہو ملزم کی غیر موجودگی میں؟ بے نظیر صاحبہ جب ملک سے باہر تھی اور ان کے اوپر یہ KESC کا کیس چل رہا تھا, تو مجھے یاد ہے کہ جب بے نظیر صاحبہ کا اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز دینے کا ٹائم آیا تو اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز کے لیے ایکیوز کو حاضر ہونا پڑتا ہے, لیکن اس وقت جسٹس نعیم الدین تھے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے, تو ان کے پاس اپلیکیشن لگی تھی, تو عبدالحفیظ لاکھو صاحب تھے ایڈوکیٹ ان کے بے نظیر صاحبہ کے, تو انہوں نے اجازت دی تھی کہ لاکھو صاحب بے نظیر صاحبہ کے بہاف کے اوپر بیان لکھوا سکتی ہیں. یہ نظیر وہ موجود ہوگی کتابوں میں. مجھے تو یوں یاد ہے کہ میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا لاکھو صاحب کے جب یہ آرڈر وغیرہ ہو رہے تھے, تو چونکہ میں اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کے حسن ترداری صاحب کے سارے کیسوں میں وکیل ان کے ساتھ معاملت کرتا تھا, اور یہ سارے لوگ وکلاء جو تھے, حفیظ لاکھو صاحب تھے زمانے میں, وہ ان کے کیسز دیکھ رہے تھے. یہ خود ہمارا رضا ربانی تھا, he used to look after the cases. ہم جاتے تھے, ساتھ جاتے تھے. تو خواجہ صاحب اب سمجھتے ہیں کہ ریلیف ملنے کی امید ہے میاں محمد نواز شریف کو؟ سر یہ پیور ڈسکریشن آف دا کورٹ ہے اور سرکمسٹانسز آف دا کیس پہ مطابق ہوتی ہے. دیکھیں پہلے بھی ان کو ریلیف عدالت نے ہی دی ہے, تو عدالت از ویری مچ کمپیٹنٹ. وہ الگ بات ہے کہ عدالت کسی بات سے فیل کرے کہ نہیں بھائی یہ عدالت کی یا عدالتی نظام کو مس یوز کیا جا رہا ہے ٹو پرولونگ دا اسٹے, تو پھر وہ ڈکلائن کر سکتے ہیں. ادروائز یہ ہے کہ عدالت نے چونکہ پہلے بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا اور وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس حالت میں بھیجا تھا وہی حالت ابھی بھی ہے,
تو پھر بلانے کا کوئی ایسا مقصد پورا نہیں ہوتا. عدالت چاہے تو کر سکتی ہے. ساری بات عدالت کی سیٹسفیکشن ہے. ٹھیک. اگر جج صاحب سیٹسفائی ہے کہ نہیں اس کا آنا ضروری ہے تو وہ آرڈر کریں گے کہ ہی شوڈ کم, یا کوئرسو میتھڈ سے اس کو بلایا جائے. اور اگر وہ سیٹسفائی ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار وہ واقعی بیمار ہے تو پھر وہ اس کو اجازت دے دیں گے. یہ ہے بات. چلیں, بہت شکریہ جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید جی. بات کمپلیٹ کر لیں خواجہ صاحب. جی ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کمپلیٹ کر لیں. ہاں میں کمپلیٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اس میں کوئی پوائنٹ آف لا انوالو نہیں ہے, یہ ہے میٹر آف فیکٹ. ٹھیک. تو فیکٹ کے اوپر عدالت کی اپنی مرضی ہے کہ جو بھی آبزرویشن دے. اس میں کوئی لیگل نہ تو کمپلیکیشن ہے نہ کوئی لیگل فارمیلٹی ہے. عدالت فل کمپیٹنٹ ہے, جو چاہے آرڈر پاس کرے. گرانٹ بھی کر سکتی ہے, ریجیکٹ بھی کر سکتی ہے, ڈیپینڈز آن دا سرکمسٹانسز آف دا کیس. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نوید ماہر قانون ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اس کیس کی قانونی اہمیت کیا ہے اور اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے, عدالت کی جورسڈکشن میں کس طرح آ رہا ہے اور عدالت کی ڈسکریشن کیسے استعمال کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پر عدالت نے خود دیکھنا ہے, فیکٹس کی روشنی میں دیکھنا ہے کہ آیا میاں محمد نواز شریف نے جو رپورٹس بھیجی ہیں, جو میڈیکل رپورٹس سبمٹ کروائی ہیں, جو ڈاکٹرز کی پرسکرپشن بتائی ہے, ڈاکٹرز نے جس طرح ایڈوائز کیا ہے, کیا ان تمام چیزوں پہ عدالت ان تمام چیزوں سے سیٹسفائی ہے یا سیٹسفائیڈ نہیں ہے. اگر سیٹسفائیڈ ہے تو پھر اس کے بعد عدالت میاں محمد نواز شریف کو یہ جناب ریلیف دے سکتی ہے. اگر عدالت مطمئن نہیں ہے تو پھر کسی بھی صورت جناب عدالت میاں محمد نواز شریف کو یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ پاکستان آئیں اور آ کے جناب اپنے کیسز کا دفاع کریں. لیکن یہ بات چونکہ عدالت میں ہے, معاملہ سب جوڈیس ہے, لہٰذا اس کے اوپر سینسٹیوٹی آف کیس کو دیکھتے ہوئے یہ بات کرنا جناب مناسب نہیں ہے کہ اس کیس میں کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, کیونکہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہے اور ثبوتوں کی روشنی میں کرنا ہے, دلائل کی روشنی میں کرنا ہے. اور اس طرح جس طرح میاں محمد نواز شریف کے بارے میں پچھلے دنوں میں کافی چرچا تھی کہ میاں محمد نواز شریف بالکل صحت مند ہیں, تندرست ہیں, وہ جناب واک کر رہے ہیں, وہ سیر و تفریح کر رہے ہیں, وہ ریسٹورانٹ جا رہے ہیں, اس لیے ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہی نیب نے ان کو بلایا یا عدالتوں نے ان کو بلایا تو جیسے ہی بلایا تو اس کے ساتھ ہی میاں محمد نواز شریف کی جو طبیعت تھی وہ ناساز ہو گئی اور عدالتوں میں پیش ہونے سے گریزاں ہیں. عدالت ان کو بلانا چاہتی ہے اور ان کو نوٹسز بھی سرو کیے جا چکے ہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی طرف سے جو چیزیں بھیجی گئی ہیں, جو خط و کتابت ہو رہی ہے, جو میڈیکل رپورٹس ارسال کر دی گئی ہیں, ان میڈیکل رپورٹس کی قانون کی نظر میں کیا اہمیت ہے, قانون اس کو کس نظر سے دیکھے گا اور آئین اس کو کس نظر سے دیکھے گا. اس سے پہلے ایک نظیر موجود ہے اور وہ پریسیڈنٹ اس طرح ہے کہ جناب جو پاکستان کی سابق وزیر اعظم بے نظیر وہ پاکستان میں موجود نہیں تھی اور ان کی غیر موجودگی میں اس طرح کا ایک سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا تھا اور اسی طرح کیا گیا تھا ان کی غیر موجودگی میں, جبکہ اس کیس میں بھی ملزم کا پیش ہونا ضروری تھا. لیکن میاں محمد نواز شریف کے کیس کے حوالے سے جناب اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, کس طرح معاملات طے ہوں گے, کس طرح میاں صاحب آئیں گے, ان کی صحت کیسی ہوگی اور اس کے پاکستان کی سیاست پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جناب میاں محمد نواز شریف جو کہ 8 ہفتوں کے طبی بنیادوں پر ضمانت دی گئی تھی اور اس میں توسیع کے لیے حکومت پنجاب سے رجوع کرنے کی بھی ہدایت کی گئی تھی اور جو صوبائی حکومت نے تھی اور انہوں نے ان کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی. اس کے بعد وہ جناب درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں فائل کی گئی اور پھر عدالت نے کہا تھا کہ حکومت کو یہ تمام معاملات خود سے دیکھنے ہیں, ایڈمنسٹریٹو معاملات ہیں اور جو حکومت ہے یہ بار بار جو بال ہے یہ جناب عدالت میں پھینک رہی ہے. عدالت اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے حوالے سے, ای سی ایل کے حوالے سے بھی عدالت کے یہی ریمارکس تھے کہ ای سی ایل میں بھی نام ڈالا جا رہا ہے اور یہ تمام سول ڈسکریشن ہے وزیر اعظم پاکستان کی اور جو ہماری وزارت داخلہ ہے اور وزارت ہے ان کی ہے. لیکن اس کے حوالے سے یہ بات کافی تنقید کا باعث بنتی رہی ہے کہ حکومت کوئی بھی کام خود سے کیوں نہیں کرنا چاہتی, کیوں بار بار عدالتوں کو اختیارات استعمال کرتے ہوئے اپنا آرڈر پاس کرنا پڑتا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. سیوی اسکول پاکستان کا پہلا 7-star اسکول, The School for Life, a project of Aspire Group of Colleges. Admissions open.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Admissions open. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے ملک میں احتساب کے یکساں نظام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں 2 نہیں
है तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। तालपुर हाउस मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इमरान खान के लिए पैनामा एक ज़माने में बहुत बड़ा मसला होता था, लेकिन पैनामा नवाज शरीफ के साथ शुरू या ख़त्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि उनके साथ एक दूसरा मुआवन खुसूसी होता है जो सबसे सुपर डुपर स्पेशल असिस्टेंट है, जिसका एक किस्म का जादू का तहफ़्फ़ुज़ है। इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, यहाँ तक कि ECL से भी नाम जादू के जरिए जल्द अज जल्द हटा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि अगर इस मुआवने खुसूसी पर पैनामा जैसे संगीन इल्ज़ाम हैं तो कोई JIT नहीं बनती, कोई उनसे हिसाब नहीं मांगा जाता। और एक दूसरे मुआवने खुसूसी के बारे में एक खुसूसी खबर आई है, इस पर तो खान साहब इस्तीफ़ा मांगने को तैयार नहीं है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि इमरान खान कहते थे जब भी करप्शन का इल्ज़ाम लगता है तो पहले इस्तीफ़ा दो, हिसाब दो, अपने आप को साफ करो और फिर वापस आओ, लेकिन मुआवने खुसूसी को खुसूसी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। उन्होंने कहा कि मुआवने खुसूसी से कोई नहीं पूछ सकता कि आपके पास, आपके ख़ानदान के पास बैरूने मुल्क एक पूरा बिजनेस एम्पायर है, लेकिन अगर साबिक सदर को जवाब देना पड़ता है और अगर पाकिस्तान में दो नहीं एक कानून है तो हम सबको एक ही किस्म का जवाब देना पड़ेगा। बिलावल ने कहा कि जैसे आपने सदर जरदारी से ज्यादती करके गैर कानूनी JIT बनाई, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर इस मुल्क में सबके लिए कानून है तो वज़ीर आज़म समेत उन पर JIT कब बना रहा है और उनकी नैब गिरफ्तारी कब करेगा। अगर सदर केसेस भुगत रहे हैं, अगर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ केसेस भुगत रहे हैं, तो फिर बराए मेहरबानी उनको भी ऐसे ही तरीके से हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि साबिक आमर परवेज़ मुशर्रफ कहता था, मुझे किसी ने बताया कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान ने आपके बैंक अकाउंट में पैसे रखवाए हैं। क्या परवेज़ मुशर्रफ जो इस तोहफे की शरह बनती थी, क्या तोशा खाने में वो हिस्सा डाला, क्या उसे जाहिर किया? उनका यह भी कहना था जो इदारा मुआवने खुसूसी की खबर साथ लेकर आया, उसी खबर रसां इदारे ने कहा था कि साबिक आमर परवेज़ मुशर्रफ के पास बैरून मुल्क जायदादें हैं जो FBR के रिकॉर्ड से मिल नहीं रही। क्या किसी में हिम्मत है कि एक साबिक आमिर और सर्टिफाइड गद्दार से हिसाब ले? चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मजाक बंद करो, अगर हिसाब होना है तो सबका होना है, ये झूठे केसेस पर हिसाब नहीं होता। उनका कहना था कि आप हिसाब 18वीं तरमीम NFC अवार्ड जमहूरियत का ले रहे हैं और अगर हिम्मत है तो गद्दारी की FIR काटें और बताएं कि हमने 18वीं तरमीम दी है, हमने अवाम को उनका हक पहुँचाया और आप वो हक वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो हक हमने सिंध, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा को दिया, आप वो हक वापस लेना चाहते हैं और आप उनसे छीनना चाहते हैं और आप ये मकसद बना रहे हैं, ये ढका छुपा झूठा खेल खेल रहे हैं और सामने आकर डिक्लेयर करें कि ये मुल्ज़म हैं, उन्होंने 18वीं तरमीम दी है और हम उनका ट्रायल करेंगे। उन्होंने सिलाब के हवाले से वफाकी हुकूमत से मदद की अपील की है और मुतालबा किया कि वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत की तरह दीगर ममालिक से इमदाद की दरख्वास्त करे। उनका कहना था कि 2011 में वफाकी हुकूमत का बैनुल अक़वामी मयार का मनसूबा था जिसे हमने पाकिस्तान कार्ड के जरिए सिलाब और बारिश के मुतासरीन को पैसा पहुँचाना था और वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में पूरे मुल्क भर में इसी तरह का प्रोग्राम शुरू करने का मुतालबा किया था। उनका यह भी कहना था, हम अपील करते हैं इसी SOPs और मनसूबाबंदी के मुताबिक अमल करें। जो इस्लामाबाद के किसी दफ्तर में पीपल्स पार्टी का रिलीफ का मनसूबा पड़ा हुआ है वही निकाल कर अमल दरामद करें। उन्होंने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, बलोचिस्तान और कराची में भी मुतासरीन हैं और सिंध में भी बारिश से नुकसान हुआ है, जबकि कच्चे में रहने वाले लोगों को हमने मुंतकिल किया और सूबे में 25 लाख पाकिस्तानी मुतासिर हुए हैं। बिलावल ने कहा कि इस किस्म के कौमी सानहे के लिए पूरे पाकिस्तान को एक होना पड़ेगा ताकि हम अपने अवाम को रिलीफ पहुंचा सकें। उनका यह भी कहना था, यह सिर्फ एक बहरान नहीं है, माजी में हमें सिर्फ एक सैलाब या कुदरती आफत का मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से हमारे अवाम की कमर टूट चुकी है और वबा के दौरान मईशत पर पड़ने वाले असरात से वो अभी तक नहीं निकल सके, जबकि इससे कबल टिड्डी दल के हमले से भी अवाम मुतासिर हुए थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, अवाम की बेहतरी के लिए हुकूमत को रिलीफ, बहाली और अज सर नौ तामीर के पीपल्स पार्टी के मॉडल पर अमल करना होगा। उनका कहना था कि फसल को बेपनाह नुकसान पहुंचा है, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी है, ज़राअत को नुकसान पहुंचता है तो पूरे पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचता है। जिस तरह कराची मईशत का हब है, बिल्कुल उसी तरह ज़राअत हमारी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी हवाले से बात करते हैं शौकत बसरा, रहनुमा PTI
لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ بسرا صاحب, آپ نے وقت دیا. یہ بتائیں آپ بلاول بھٹو زرداری خوب پاکستان تحریک انصاف پر گرجے برسے اور کہا کہ جناب آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد کس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ان کا اشارہ زلفی بخاری کی جانب تھا, ان کا احتساب نہیں ہو رہا اور جناب ہمارا احتساب ہو رہا ہے. اس کے اوپر کیا ٹیک لیں گے؟ صرف یہ میڈیا کو دکھانے کے لیے اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. ادروائز آپ دیکھ لیجئے کتنی رات 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک ہر شو میں مولا جٹ اور نویناتوں کے طور پہ یہ اپوزیشن آتی ہے اور کرنے کرانے کو کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے دنوں جب کراچی کی میٹنگ ہوئی, یہی دن ہے جو شور شرابہ کر رہے تھے, اس طرح بہت اچھے بچے بن کے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, وہاں پہ ڈائلاگ ہوا, بات چیت ہوئی. تو یہ صرف اور صرف میڈیا کنزمپشن کے لیے ہے, کیونکہ یہ وہ اپوزیشن ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. آج ان کو اگر ہم NRO دے دیں, آج ان کو کہیں کہ جی آپ کے نیب کے کیسز تمام بند ہیں, آپ دیکھ لیجئے گا اتنے پیارے بچے ہوں گے, یہ کہیں گے اس 5 سال بھی, اگلے 5 سال بھی ہم مکمل کریں. روڑا صرف کیسوں کا ہے جس میں گولے والا, پاپڑ والا, ٹی والا, یہ جو بینسوں کٹوں والی چیزیں سامنے آئی ہوئی ہیں. اتنے جنو آپ دیکھیں گے جیسے جیسے یہ کیسز, کیونکہ اس میں چارج فریم ہو گیا, چارج فریم ہونے کے بعد اب گواہان آ جائیں گے, تو اور ان میں تیزی آئے گی. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے تو کہہ دیا ہے کہ حکومت تو بہت تھوڑی سی چیز ہے, جان بھی چلی جائے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں اور آپ کو بڑھ کے اور سننے کو ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا بسرا صاحب بار بار وہ بات کر رہے تھے کہ وزیر اعظم 5 گھنٹے کا دورہ کر کے واپس چلے گئے ہیں, بلکہ ہمارے پاس رہنا چاہیے تھا. جس طرح وزیر اعلیٰ سندھ جناب مراد علی شاہ بیٹھے ہیں, عوام کی خدمت کر رہے ہیں. مجھے بتائیے کہ چیف منسٹر سندھ جو ہیں, جو ماشاءاللہ یہ میں خود پیپلز پارٹی کا حصہ رہا ہوں, میں 12 سال سے وہاں پہ حکمران ہے اور آگے بھی یہ باری لے رہے ہیں. تو پرائم منسٹر نے تو وہاں پر گئے, حالانکہ ہمارا کام نہیں ہے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ, کیونکہ تعلیم, صحت, پینے کا پانی, جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہے وہ ساری 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے پرائم منسٹر کہاں جا کے کس صوبے میں رات رہتے ہیں, وہاں پر گئے ہیں. اور پاکستان کی تاریخ میں ان لوگوں کو تو میں سمجھتا ہوں کہ احسان مند ہونا چاہیے PTI کا اور عمران خان کا, کہ 70 سال میں آمرانہ ادوار رہی ہے. یہ تینوں پارٹیاں, خواہ وہ نون لیگ ہو, MQM ہو یا یہ پیپلز پارٹی ہو, کراچی کا بیڑا غرق کر دیا. کراچی میں وہ کراچی جو دنیا کا بہترین ملک ہونا چاہیے تھا, وہاں پہ کیا ہے, شہر ہونا چاہیے, سڑکیں ہیں, نالے ہیں, پانی نہیں ہے, سیوریج کا نظام نہیں ہے, آپ کی ریل نہیں ہے, ٹرانسپورٹ نہیں ہے. اور الحمدللہ پاکستان کی تاریخ کا میں یہ کہہ رہا ہوں, جس میں ہر سیکٹر کو کور کیا گیا ہے. ایک بجٹ دیا ہے, ایک پیکج دیا ہے, اس کے اوپر صرف پیکج نہیں 3 سال کی ڈیڈ لائن دی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا ہے, تمام سٹیک ہولڈرز. اچھا بسرا صاحب یہ بات تو آپ مانے نا کہ ان کا جو موقف ہے کہ 116 ارب روپے آپ نے پہلے سال کم دیا, اس سال 235 ارب روپے کم دیا, تو کراچی کا پیسہ تو وفاق کے پاس پڑا ہے, تو ہم کہاں سے پیسہ لے کے کراچی پہ لگائیں؟ پیسے کم کیوں دے رہے ہیں آپ؟ بار بار یہ بیان بھی دے رہے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے, پیسہ کھا جائیں گے. یہ شبلی فراز کا بیان ہے. سر دیکھیں اس میں بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اگر انہوں نے کرنا ہوتا تو مجھے یہ بتائیے کہ 3 باریاں کم نہیں ہوتی میرے بھائی. 12 سال کنٹینیوسلی انہوں نے کیا, اور جو کچھ وہاں پر اس کو چھوڑ دیں چیف جسٹس صاحب کے بیانات آئے, جہاں تک پیسے کی میجرمنٹ کے معاملات ہیں وہ ساری قوم کے سامنے ہیں. سو ہم نے اس کو رکھا یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے, تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں, اور ہم نے کم سے کم وقت میں ان چیزوں کو انشاءاللہ کور کرنا ہے. آپ دعا کیجئے, اللہ مہربانی کرے گا انشاءاللہ. نہیں, چیک اینڈ بیلنس آپ نے کس طرح رکھا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جناب پیسے آپ دے نہیں رہے, اور جناب آ کے کراچی کا دورہ کرتے ہیں, پھر کمپنیاں بنانے کی بات کرتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو قریبی دوست ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کی کمپنیاں ہیں, وہ کمپنیوں پہ جناب خرچ کریں گے, کراچی میں لگائیں گے. ہم کراچی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, صوبہ سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے. پیارے بھائی, جس دن یہ اکٹھے پریس کانفرنس کی تھی, انفیکٹ تو چیف ایگزیکٹو جو ہے وہ مراد علی شاہ ہے نا, وہ بلاول صاحب تو نہیں ہے. تو یہ باتیں اس دن مراد علی شاہ صاحب کو کرنی چاہیے تھی پریس کانفرنس میں, کہ آپ کس طرح آگے ہیں, نہ آپ نے پیسے دیے ہیں, کس طرح پریس کانفرنس کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ اس دن ذرا نکال کے دیکھیں نا پریس کانفرنس. میں پھر کہہ رہا ہوں یہ میڈیا نہیں, وہ پریس کانفرنس تو بسرا صاحب اپنی جگہ پہ موجود ہے. آپ کے جو اہلائے ہیں جو MQM سے تعلق رکھنے والے ہیں, خالد مقبول صدیقی کا بیان بھی موجود ہے کہ جناب آپ پیسے ہمیں دیں, آپ جناب صوبہ سندھ کو پیسے دے رہے ہیں, یہ تو بلدیاتی اداروں کا کام ہے کام کرنا. پیسے نہیں دیے جائیں گے, نہ تحریک انصاف کو دیے جائیں گے, نہ MQM کو دیے جائیں گے, نہ پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے. ایک کمیٹی بنی ہے,
اس کمیٹی میں تمام سٹیک ہولڈرز موجود ہیں. یہ کیا بات ہے پیسے دے دیں, کیوں پیسے نال ہو رہے ہو تسی وہ سر جی وہ مانگ رہے نے پیسے مانگ رہے نے, دے دیو پیسے, انہوں کا قانونی حق ہے تاکہ باہر کے ممالک کی کمی رہے گی تو بھی پوری ہو جائے, سارا مال منی لانڈرنگ کی باہر ٹوٹ جائے. وہ گولے والا پاپڑ والے کا کام کم ہوا ابھی پہلے, چھوڑے اس باتوں کو میرے بھائی. وہ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے جناب پیپلز پارٹی کو, تحریک انصاف تو کر میرے رہی ہے بھائی بات. اس کے لیے بڑا بہترین فورم ہے وہ عدالتیں جہاں پر حق اور سچ کی فتح ہوتی ہے. جب ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں ان عدالتوں میں جائیں, عدالتوں میں فیس کریں, جا کے ان کو بتائیں کہ ہمارے خلاف انتقامی کارروائی ہو رہی ہے. تو دودھ کا دودھ پانی کا اچھا, پانی لیکن ہو ویسے جائے گا. بسرا صاحب آپ لائر بھی ہیں, قانون کو بھی سمجھتے ہیں, آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے بڑا ویک ہے, جس کی وجہ سے ملزمان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیا جاتا ہے اور وہ جناب پھر بعد میں وکٹری کے نشان بھی بناتے ہیں اور کہتے ہیں جناب عدالتوں نے ہمیں جناب ریلیز کر دیا, ہمارے خلاف جھوٹے مقدمات تھے, سیاسی مقدمے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے اور اس کے لیے قانون سازی کرنی چاہیے ایم پی اور ایم این ایز کو؟ بہت ہی امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. میں آپ کی بات سے 100% متفق ہوں کہ جوڈیشل ریفارم, پولیس ریفارم بیڑا غرق اس لیے ہوا ہے. یہاں ریفارمز نہیں ہوئی میرے بھائی. یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کی عدالتوں کے اندر دادا پردادا قبروں میں چلے جاتے ہیں, کیسز ختم نہیں ہوتے ہیں, پھر وہاں پر پراسیکیوشن ویک ہوتی ہے. سو ہمیں ان تمام چیزوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں, اور اسی لیے اتنے جینون کیسز ہوتے ہیں وہاں پر ایویڈنس غائب کر دی جاتی ہے, گواہ آتے نہیں ہیں, اگر آتے ہیں تو وہ اپنی گواہیوں سے منعرف ہو جاتے ہیں. بسرا صاحب میاں صاحب نو پھر کیویں لے آ رہے ہو واپس؟ یہ ساڈے نو نہ ہی سمجھو, مجھے لگتا ہے وہ اس لیے میرے بھائی ہم نے پہلے کوشش کی تھی لانے کی, میاں کیا نام لیتے ہیں ان کو اسحاق ڈار صاحب کو, اور دوسرے جو ان کے ہیں اپنا حمزہ صاحب کے بھائی کو, سلمان شہباز, لیکن نہیں آ سکے وہ. اب ہم کوشش کر رہے ہیں چونکہ میاں صاحب کے کیس کی پوزیشن ڈیفرنٹ ہے, ان کے متعلق یہ ہے. سر ماشاءاللہ سر. بہت شکریہ شوکت بسرا, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ اس طرح کے قوانین بننے چاہیے جس سے نظام متاثر نہ ہو بلکہ نظام عوام کو فائدہ دے, عوام کی بھلائی کے لیے اس طرح کے نظام بننے چاہیے. جبکہ پاکستان میں الٹی ہی گنگا بہہ رہی ہے, کیونکہ جناب یہاں پہ ایم پی ایز اور ایم این ایز ان کا کام قانون سازی کرنا ہے, اور اسمبلیز میں اسی لیے ان کو بھیجا جاتا ہے کہ اس طرح کے قوانین بنائیں جس سے عوام کو فائدہ ہو. لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو کہ جناب آپ کے لیے قانون سازی کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, اگر آپ ان سے یہ پوچھ لیں کہ آج کون سا بل پاس کیا ہے اور جناب کون سے موشن پہ بات کی ہے, تو ان کو شاید یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ کس قانون کے اوپر ہم قانون سازی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں. اور جو کام جناب بلدیاتی اداروں کا تھا, جنہوں نے جناب سڑکیں, نالیاں, گلیاں بنانی تھیں, وہ جناب ان کے پاس پیسے نہیں ہے. بلدیاتی اداروں کے اوپر ہم بات کر رہے تھے, پولیس کے نظام کے اوپر بات کر رہے تھے. جس طرح آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے, ایک آئی جی آتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, چوتھا اور پھر 5واں آئی جی جناب پنجاب میں لگا دیا گیا ہے. یہ کیوں لگا دیا گیا ہے اس کے اوپر بھی ہم نے سیر حاصل گفتگو کی ہے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا چاہتا ہے, کل دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.